بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان سورہ المدثر نمبر 74۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج، نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ سورہ المدثر نمبر 74 مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ یا ایہا المدثر، اے عالم انسانیت کو سنوار کر ایک جہان نو کو وجود میں لانے والے۔ مدثر کا مفہوم یا ایہا المدثر کا عمومی ترجمہ ہے اے لحاف میں لپٹنے والے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے مدثر و دسرہ تدثیر کے معنی سمجھنے کے لیے موسم خزاں کو سامنے لائیں۔ اس موسم میں درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، اس کے بعد بہار کا آغاز ہوتا ہے۔ پتوں کے بغیر شاخوں سے نئے نئے شگوفے اور کونپلیں پھوٹتے ہیں تو اس کو دسر کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو مدثر کہتے ہیں۔ بہار کے موسم میں ننگی شاخوں پر نئی نئی کونپلیں اور شگوفوں کا جو آنا ہے اس کو تدثیر کہتے ہیں، اور ایسا کرنے والے کو مدثر کہتے ہیں۔ لہٰذا مفہوم ہو جائے گا اے عالم انسانیت پہ بہار نو لانے والے۔ ان الفاظ کو عرب دوسرے معنوں میں یوں استعمال کرتے تھے کہ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں کے جو بوسیدہ تنکے ہوتے ہیں وہ جھاڑ دیتے ہیں، نئے تازہ اور مضبوط تنکے لا کر نئے سرے سے اپنے گھونسلے سنوارتے ہیں۔ اس طرح نشیمن کو اثر نو سنوارنے والے کو مدثر کہتے ہیں۔ اس یا ایہا المدثر کا مفہوم ہو جائے گا اے نشمن عالم کو اثر نو سنوارنے والے۔ آیت نمبر 2۔ قم فانذر، انقلاب عظیم کا جھنڈا لے کر اٹھ اور خود فراموش انسانوں کو ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر دے۔ قم کے مفہوم کے لیے دیکھیے سورۃ المزمل کی آیت نمبر 2 کے تحت۔ فانذر کا مفہوم، اگر کوئی غلط روش پر چل رہا ہے تو منفی پہلو تو یہ ہے کہ کسی کو روک دیا جائے کہ ایسا مت کرو۔ یہ دعوت کا پہلا مرحلہ انذار کا ہوتا ہے۔ اس میں للکار کے بلند آواز سے اندھے کو کہنا پڑتا ہے کہ رکو، ٹھہرو، آگے کنواں ہے، اس میں گر جاؤ گے۔ اس ابتدائی تنذیر کے مرحلے میں بڑی جرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ساری دنیا غلط راستے پر چلی جا رہی ہوتی ہے، ان سے کہنا کہ غلط روش سے رک جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ معاشرے میں ایک نئی آواز ہوتی ہے۔ کسی ایک خود سر کو روکنا ہی کچھ کم ہمت طلب نہیں ہوتا، پورے معاشرے کو کہنا کہ رک جاؤ، تباہ ہو جاؤ گے تو کون یقین کرے گا؟ اس مرحلے میں نبی رسول خود ہی اپنی دعوت پر ایمان لاتا تھا اور کہتا تھا انا اول المسلمین۔ ابھی ایک شخص اس کی تائید کرنے والا بھی نہیں ہوتا تو اکیلے شخص کو پورے معاشرے کو یہ کچھ کہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑی جرت کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے مخاطب اہل مذاہب تھے اور اپنے اپنے طریقوں کو سچا سمجھتے تھے۔ تصور کرو اہل مذاہب سے کہنا کہ تمہاری روش غلط ہے، اس کا تمہیں نقصان ہوگا، لہٰذا رک جاؤ، بڑا ہی مشکل کام تھا۔ آج اہل مذاہب سے کہہ کر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ بہرحال انذار ایک منفی نیگیٹو پہلو ہے۔ ظاہر ہے کہ منفی کے بعد مثبت پہلو بھی تو آنا چاہیے کہ پھر رک کر کیا کریں۔ اس کے لیے اگلی آیت ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 3۔ وربک فکبر، اور خدا کے نظام ربوبیت کو اس طرح قائم کر دے کہ کبریائی صرف اسی کے لیے ہو، اس کا تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ سورہ 2 آیت 152۔ دعوت کا مثبت پہلو خدا کی کبریائی قائم کرنا ہے۔ ربک فکبر کے معنی ہے پس اپنے رب کے نظام ربوبیت کو تمام نظاموں پر غالب کر دے۔ سورہ 9 آیت نمبر 33۔ یہ ابتدائی منزلیں کتنی کٹھن تھیں۔ پہلے منفی پہلو کے طور پر ان کو غلط روش سے روکنا تھا، پھر مثبت پہلو کو انہیں خدا کی کبریائی قائم کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملانا تاکہ ربوبیت عالمینی قائم ہو۔ سورہ 1 آیت نمبر 1۔ ظاہر ہے کہ نوع انسانی کے لیے سامان نشو و نما کا انتظام تو اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے جب ذرائع رزق نظام کی تحویل میں آ جائیں۔
ذرائع رزق کو غلط روش پر چلنے والوں سے چھین کر نظام ربوبیت خداوندی کی تحویل میں دے دینا کیا انقلابی قدم نہیں ہے؟ آج کر کے دیکھ لیں، مکہ کا اور مدینے کا ابتدائی ماحول محسوس انداز میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ دراصل قرآن کا خلاصہ ہی ربوبیت عالمینی ہے۔ قرآن کے منفی اور مثبت پروگرام کے لیے جدوجہد کرنے کا نتیجہ خدا نے انتم الاعلون سورہ 3 آیت نمبر 139 بتایا ہے، یعنی تم سب سے اعلیٰ و برتر ہو جاؤ گے۔ جو خدا کا نظام قائم کریں گے اس کا فائدہ خود انہی کو پہنچے گا۔ سورہ 2 آیت 152۔ ربہ کا فکبر کو اگر الٹا پڑھا جائے تب بھی ربہ کا فکبر ہی بنتا ہے۔ یہ ایک دائرہ بنتا ہے کہ تم خدا کی کبریائی قائم کرو تو خدا تمہاری کبریائی قائم کر دے گا۔ انہی کے لیے انتم الاعلون کہا گیا ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم سورہ 2 آیت 152۔ تم میرے شرف و مجد کو دنیا میں بلند کرو، یعنی میری کبریائی قائم کرو، نظام خداوندی کی کبریائی قائم کرو تو میں تمہارے شرف و مجد کو بلند کر دوں گا۔ خدا کے شرف و مجد کو بلند کرنے سے مراد یہ ہے کہ خدا کی صفات کو محسوس پیکروں میں ڈھال کر ان کو متوازن احسن انداز میں انسانی معاشرے میں عام کرو۔ ذکر کے معنی ہے شرف اور تکریم اور اعزاز۔ آیت نمبر 4۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اور اس مقصد کے لیے ضروری ہے کہ اپنی سیرت و کردار کو اور انقلابی پروگرام کو نہایت پاکیزہ رکھ۔ ثیابہ کا فطہر کا مفہوم اس آیت میں عمومی ترجمہ ہے اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، گندگی سے دور رہ۔ گندگی اور پلیتی کو تو غیر مسلم بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتا، تو بھلا خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے گا کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، گندگی سے دور رہ؟ کیا اس کے لیے بھی خدا کی طرف سے وحی کی ضرورت تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس وحی کے بغیر کیا تصور ذہن میں آتا ہے کہ خدا کو کہنا پڑا کہ کپڑے صاف رکھا کر، ان کو گندگی سے آلودہ نہ ہونے دے؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نبوت کے بعد بلکہ نبوت سے پہلے بھی پاکیزہ اور صاف ستھرے رہتے تھے۔ ثیاب، ثوب اور ثواب کا مادہ سے واو بے ہے۔ ابتدائی معنوں میں کپڑے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس سے آگے عرب ثیاب یا ثوب لفظ کو خود کپڑے پہننے والے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی شخصیت، پرسنالٹی یا انسانی ذات، سیلف۔ ثیابہ کا سے مراد ہے اپنی شخصیت، سیرت و کردار، انسانی ذات۔ اب ثیابہ کا کے بعد ہم فطہر کی طرف آتے ہیں۔ طہر کے معنی پاکیزگی تو ہوتا ہے، مگر عرب لوگ ہر غلط چیز سے کسی چیز کو دور رکھنا، پاک رکھنا مراد لیتے تھے، لہٰذا ثیاب کے معنی شخصیت، ذات اور طہر کے معنی پاکیزگی لیتے تھے۔ اس لحاظ سے ثیابہ کا فطہر کے معنی سیرت و کردار کی پاکیزگی اور بلندی ہو جائیں گے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اور اپنے رفقا کی سیرت و کردار، شخصیت کو نہایت پاکیزہ اور بلند رکھا جائے۔ اس دعوت و تحریک کو ہر قسم کے ناپسندیدہ عناصر اور امور سے پاک و صاف رکھا جائے۔ پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے قلب و نگاہ کا پاکیزہ ہونا بنیادی شرط ہے۔ لفظ تصویب کا مفہوم لفظ صاب کے معنی جمع ہونے کے بھی ہیں، جس سیاق و سباق میں یہ لفظ اس آیت میں آیا ہے۔ اس لحاظ سے عربوں کے ہاں ایک اور بھی مفہوم ہے۔ جب انہوں نے کسی بڑے کام کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہوتا تھا تو لاؤڈ اسپیکر تو تھے نہیں، ان میں سے ایک آدمی کسی اونچے مقام پہ کھڑے ہو کر عام طور پر ٹیلے یا چھوٹی سی پہاڑی پہ ایک کپڑا لے کر اس کو لکڑی سے باندھ کر جھنڈی کی طرح زور زور سے ہلاتا تھا۔ لوگ سمجھ جاتے تھے کہ کوئی اہم معاملہ ہے جس کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ کپڑے کو ہلا کر بلانے کو تصویب کہتے تھے۔ آج بھی ان کے ہاں کپڑے کو اس طرح ہلانا جس سے لوگ جمع ہو جائیں یا لوگوں کو آواز دے کر بلانا، اکٹھا کرنا تصویب ہی کہلاتا ہے۔ صبح کی نماز کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کو آج بھی تصویب ہی کہا جاتا ہے۔ یہ جمع کرنے کے لیے آواز ہے اور یہی تو وہ ثیاب ہے، یعنی دعوت اجتماعیت، جمع کرنا، لوگوں کو دعوت دینا۔ اس طرح اس میں دونوں چیزیں آ گئیں، یعنی انفرادی طور پہ شخصیت اور اجتماعی طور پہ اجتماع کے لیے دعوت۔ لہذا ثیابہ کا فطہر کے تحت کہا یہ گیا ہے کہ اپنی دعوت کو، پروگرام کو، نظام کو ہر قسم کی غلط چیزوں یعنی غیر قرآنی چیزوں سے دور رکھ۔ یہ جو تمہاری تصویب ہے، تمہاری دعوت ہے، معلوم نہیں اس کے اندر کس کس قسم کے لوگ آ جائیں گے۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ اس دعوت کو اس قسم کی ناپسندیدہ شخصیتوں کے کردار سے دور رکھا جائے۔
تیرے رفقا کی شخصیت، سیرت و کردار اور کیریکٹر پاکیزہ ہو، دعوت بھی خدا کے لیے ہو اور اس میں کسی اور قسم کی تصویب نہ پیدا ہو جائے، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی اس میں شرکت نہ ہو جائے۔ یہ ہے واسیابہ کا فتحر۔ اوپر وضاحت کی روشنی میں سورہ 74 آیات 1 تا 4 کا مفہوم۔ اے عالم انسانیت کو سنوار کر ایک جہان نو کو وجود میں لانے والے اور حق کے نظام کو ہر باطل نظام پر غالب کرنے والے، انقلابی پروگرام کو لے کر اٹھ کھڑا ہو۔ سب سے پہلے غلط روش لوگوں کو ان کی غلط روش کے تباہ کن نتائج سے آگاہ کر، اور پھر خدا کے نظام ربوبیت عالمینی کو اتنا بلند لے جا کہ دنیا کے باقی سب نظام ہائے عالم کے اوپر یہ غالب آ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی شخصیت کو اور اپنے رفقا کی سیرت و کردار کو اور خود اپنی تحریک کو پاکیزہ رکھ، اور کسی بھی قسم کے غیر قرآنی عناصر کو اپنی دعوت و تحریک میں شریک نہ ہونے دے۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے قرآنی پروگرام کی کیا کڑیاں آ رہی ہیں۔ یہ جو اسلام کی دعوت دینا ہے، خدا پر ایمان لانا ہے، اس کو ہر قسم کے غیر قرآنی تصورات، نظریات، اعتقادات، مسالک، شعائر سے پاکیزہ رکھنا ہوتا ہے، پھر وہ خدا پر قرآنی ایمان اور قرآنی تصورات ہوں گے۔ اسی لیے کہا مخلصین لہ الدین، سورہ 7 آیت 29، تم اطاعت کو قوانین خداوندی کے لیے اس طرح خاص کر دو کہ اس میں کوئی ذرا سا بال برابر شائبہ بھی غیر قرآنی نہ آنے پائے۔ قرآن کے بارے میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، سورہ 54 آیت نمبر 17، ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے بڑا آسان بنا دیا ہے۔ دماغ کی تطہیر یعنی لا الہ کے بغیر الا اللہ تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ قرآن انہی کے لیے مشکل ہے جو مطہر نہ ہو۔ یہاں مطہر سے وضو کرنا یا غسل کرنا مراد نہیں ہے۔ مطہر سے مراد دماغ سے بت خانے کی صفائی، پتھروں کے بتوں کو نکال باہر کرنا تو کچھ مشکل نہیں ہے۔ مشکل تو دلوں میں بسے ہوئے بتوں کو نکالنا ہے۔ دل و دماغ سے بت خانے کو نکالنا تطہیر ہے، جس کے لیے کہا گیا وَسِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ سوچئے کہ الا اللہ سے پہلے لا الہ کیوں ضروری ہے؟ الا اللہ تو خدا پر ایمان ہے، یعنی مثبت بات ہے، لیکن الا اللہ تک پہنچنے سے پہلے لا الہ یعنی منفی کام کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اکیلا الا اللہ خدا پر ایمان نہیں بنتا، پہلے لا الہ ہے، اور اس کے معنی ہیں ہر قسم کے الہ کو دماغ سے نکالا جائے، تو پھر الا اللہ آتا ہے۔ کوئی انسان بھی الا اللہ کی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا اگر لا الہ کی منزل پہلے نہ ہو۔ ایسا کرنے سے کوئی الہ باقی نہیں رہتا۔ لا الہ کے معنی ہے کوئی صاحب اقتدار نہیں، کوئی صاحب اختیار نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کے قوانین کے سامنے جھکا جائے، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کے احکام کو مانا جائے، یعنی ہر قسم کی نفی کے بعد الا اللہ، ہاں ایک الہ ہے اور وہ الہ حقیقی خدا ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور یہی ہے وَسِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ پروگرام کے لیے ایک جماعت تیار ہو رہی ہے۔ غلط راستے پر چلنے والے قافلے کو للکارا جا رہا ہے کہ ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، آگے خطرہ ہے۔ جو لوگ رکتے ہیں ان کی تطہیر فکر و نظر کے لیے ان کے دل و دماغ سے ہر قسم کے غیر خداوندی بتوں کو نکالا جا رہا ہے، ان کی شخصیتوں کو نکھارا جا رہا ہے۔ خود اپنی دعوت کے متعلق یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی غیر قرآنی تصور نہ آ جائے، احتیاط برتی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 5، والرجز فاہجر، اور ان تزمیل شدہ لوگوں، سورہ 73 آیت نمبر 1 کی ایسی تربیت کر کہ ان کی سیرت میں پختگی پیدا ہو جائے، تاکہ ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے سے ان کی ٹانگیں لڑکھڑا نہ جائیں۔ الرجز کا مفہوم، اس لفظ کا مادہ ہے رے جیم زے۔ یہ اونٹوں اور جانوروں کی ایک بیماری ہوتی ہے۔ اس بیماری میں ٹانگیں ایسی کمزور ہو جاتی ہیں کہ جانور جھٹکے سے اٹھنے لگتے ہیں، ایک دم ان سے اٹھا نہیں جاتا، وہ گر پڑتے ہیں، چند جھٹکے لے کر وہ اٹھتے ہیں، اور جب اٹھ جاتے ہیں تو بھی ٹانگیں لڑکھڑاتی رہتی ہیں، ان میں استقامت نہیں ہوتی۔ یہ رجز اس قسم کی بیماری ہوتی ہے۔ رجز سے پاک وہ ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سورہ 41 آیت نمبر 30، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے تو پھر اس پر جم کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز تو اٹھنے کے لیے ٹانگوں میں قوت ہونی چاہیے، اور اٹھنے کے بعد پھر ٹانگیں بھی نہ لڑکھڑائیں۔ کہا کہ اگر رفقا کی ٹانگوں میں لڑکھڑاہٹ ہے تو ضرور ان کے اندر غیر قرآنی کوئی چیز ہے، لہٰذا پہلے اس کو نکالو تو ان میں تقویت پیدا ہو جائے گی۔ آیت نمبر 6، ولا تمنن تستکثر، اور احسان دھرنے کی خاطر دوسروں کو
اس لیے نہ دو کہ وہ تمہیں اس سے زیادہ لوٹا کر دیں گے۔ اسلامی حکومت میں قوانین کے نفاذ کے لیے قوانین کو سربلند رکھنے والی جماعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسے آپ اسلامی مملکت کہتے ہیں وہ کوئی میکینیکل چیز نہیں ہے کہ آپ قانون سازی کر دیں اور مملکت چلتی رہے۔ اسلامی مملکت کو چلانے کے لیے ایسے انسان تیار کیے جاتے ہیں جو دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیں، جو خود تنگی ترشی میں گزارا کر کے دوسروں کو آسائش پہنچائیں۔ سورہ 59 آیت نمبر 9۔ وہ اسلامی قوانین پر خود بھی چلیں اور دوسروں سے بھی اسلامی قوانین کی اطاعت کا مطالبہ کریں۔ گویا حکومت سازی سے پہلے انسان سازی کرنا پڑتی ہے۔ یہ قانون سازی کی بات نہیں ہے، یہ تو انسان کے اندر ایک نفسیاتی تبدیلی ہے، شخصیت کی تبدیلی ہے، یہ تو سیرت کی تبدیلی ہے، یہ تو قلب و نگاہ کی تبدیلی ہے جو قرآن کی تعلیم سے ہو جاتی ہے۔ انسانوں میں یہ تبدیلی آ جائے تو پھر اسلامی قوانین اپنے نتائج برآمد کریں گے، ورنہ محض قانون سے تو کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکے گا۔ صرف قانون کے زور پر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ لوگ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیں اور خود تنگی ترشی میں گزارا کریں۔ دنیا کو کوئی قانون یہ نہیں کر سکتا۔ یہ قانون سازی نہیں ہے بلکہ انسان سازی ہے، نفسیاتی تبدیلی ہے۔ اسلامی نظام میں یہ بات نہیں کہ دینے والوں کو کچھ نہیں مل رہا ہوتا، دینے کے عمل سے دینے والوں کی اپنی ذات کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے۔ سورہ المزمل میں تھا کہ اپنی جماعت کی تزمیل کر، سورہ 73 آیت نمبر 1۔ تو تزمیل کرنا مقصود بے ذات نہیں تھا، تزمیل ضروری اس لیے ہے تاکہ رب کی کبریائی قائم کی جائے، سورہ 74 آیت نمبر 3۔ یہ کام کس طرح سے ہوگا؟ کہا کہ تزمیل شدہ لوگوں کے ساتھ یہ کر، نمبر 1 وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، سورہ 74 آیت 4، اور نمبر 2 وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، سورہ 74 آیت 5، اور اگلی آیت میں کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، سورہ 74 آیت نمبر 7۔ تو تب ہی تو سب نظاموں پر غالب آنے والا نظام ربوبیت عالمینی قائم کر سکے گا، تب ہی تو الحمدللہ رب العالمین سورہ 1 آیت 1 کی صدائیں لوگوں کی زبان پر بلند ہوں گی۔ پھر دنیا میں کوئی انا ربکم الاعلی نہیں کہہ سکے گا۔ ایسی خصوصیات کے حامل افراد اسلامی مملکت قائم کریں گے اور ساری دنیا کے محتاجوں کی محتاجی دور کریں گے، ان کی ضروریات پورا کریں گے اور کہیں گے کہ ہم تم سے اس کے بدلے میں کچھ لینا تو ایک طرف رہا، ہم تو شکریہ کے بھی مطمئنی نہیں ہیں، سورہ 76 آیت نمبر 9۔ جب اسلامی نظام قائم ہوگا تو پھر یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں، ایک وقت کی بات نہیں، یہ تو ساری عمر کا پروگرام ہے کہ اپنی ضرورت سے زائد سب کا سب نظام کو دے دو، سورہ 2 آیت نمبر 219۔ اور دینے کا یہ سلسلہ اپنی موت تک جاری رکھو، یعنی فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، سورہ 2 آیت 132۔ مرو تو اسلام پہ مرو۔ اسلامی نظام کے قیام و بقا کے لیے ایک دفعہ جان دے دینا بڑی بات ہے، لیکن جان مار کے کمانا اور ساری عمر دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نظام کو دیتے چلے جانا اور بھی بڑی بات ہے، کیونکہ یہ ایک بار کا نہیں ساری عمر کا مرنا ہے۔ غالب کا شعر، یہ سسک سسک کے مرنا غم ہجر میں بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ آیت نمبر 7۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور خدا کے نظام ربوبیت کے قیام کے لیے نہایت ثبات و استقامت کے ساتھ سرگرم عمل رہ۔ آیت نمبر 8۔ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، نظام خداوندی کے قیام و بقا کی جد و جہد میں ایسا وقت بھی آئے گا جب جنگ کے لیے بگل بجے گا تو تمہیں میدان جنگ میں آنا پڑے گا۔ آیت نمبر 9۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، تصادمات کے دور میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن تمہارے لیے آخر الامر آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تم نے آپس میں ہم آہنگی اور یکرنگی پیدا کر لی، اپنے کردار میں پاکیزگی پیدا کر لی، حوصلے سے ٹانگوں میں اتنی مضبوطی پیدا کر لی کہ ان میں ضعف نہ آئے، لرزش نہ آئے، اور مقابلے میں استقامت دکھائی، تو ٹکراؤ کا یہ دن مخالفین کے لیے تو عذاب اور مشکل دن ہوگا، لیکن تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 10۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ، تصادمات کی سختیاں اور مشکلات صرف تمہارے مخالفین ہی کے لیے ہوں گی۔ آیت نمبر 11۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، مخالفین کا سرگنا وہ ہے جسے ہم نے بے سر و سامان تنہا پیدا کیا،
اس کو ہمارے قانون مکافات کے لیے چھوڑ دے، ہم خود اس سے نپٹ لیں گے۔ یہ مخالفین وہی لوگ ہیں جن کے متعلق قرآن نے سورہ المزمل میں کہا اولی نعمت، سورہ 73 آیت نمبر 11، یعنی جن کو آسائشیں اور نعمتیں میسر تھیں۔ خدا نے انہی کے لیے کہا تھا کہ ان کو میرے قانون مکافات کے حوالے کر دو، میں خود ان سے نپٹ لوں گا۔ یہ تنہا پیدا ہوئے تھے، سورہ 74 آیت نمبر 11۔ اس صورت میں کسی کا نام لیے بغیر اگلی آیات میں اول نعمت کے نمائندے کا کردار پیش کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے میں خود نپٹ لوں گا، سورہ 74 آیت 11۔ قرآن سرمایہ داری کے نمائندے کی بات کو محاکاتی ڈرامائی انداز میں سورہ 74 آیات 11 تا 25 میں پیش کر رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن انجام بتاتا ہے۔ آیت نمبر 12، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، پھر ہم نے اسے بڑی کثرت سے مال و دولت عطا کیا، سورہ 73 آیت 11۔ آیت نمبر 13، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اس کو وہ بیٹے دیے جو ہر وقت اس کی خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں۔ آیت نمبر 14، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، غرضے کہ اسے ہر طرح کا سامان آسائش عطا کر کے ہم نے اس کی زندگی آسان بنا دی۔ آیت نمبر 15، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، لیکن پھر بھی ہوس کی وجہ سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اسے اور زیادہ قوت اور دولت دیتے چلے جائیں۔ آیت نمبر 16، كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، نظام ربوبیت کے قیام کے بعد ایسا اب ہرگز نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ تو ہمارے نظام سے سرکشی برت رہا ہے۔ آیت نمبر 17، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، سو تصادمات کے دور میں اب اسے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسے مصائب کی گھاٹی چڑھنا ہوگی۔ ڈرامائی انداز میں روح سکون تو نمائندے کی طرف ہے، لیکن صرف سرمایہ داری کے نمائندے کو ہی مصائب کی گھاٹی نہیں چڑھنی ہوگی، بلکہ ان تمام کو جن کی وہ نمائندگی کر رہا تھا۔ یہ دو فوجوں میں، دو قوموں میں ٹکراؤ نہیں تھا، یہ تو نظام ربوبیت اور نظام سرمایہ داری کے علم برداروں کے درمیان ٹکراؤ تھا۔ یہ دین اور مذہب کا ٹکراؤ تھا۔ سرمایہ داری کے نمائندے قریش تھے جو نظام ربوبیت سے ٹکرا رہے تھے تاکہ یہ قائم نہ ہو۔ آیت نمبر 18، إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، تیری بات سن کر اس نے دونوں نظاموں پر غور کیا اور پھر وہ ایک انداز ہدف پر پہنچا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے۔ آیت نمبر 19، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پس غارت ہو اس نے اپنے لیے ایک ایسے غلط ہدف کا انتخاب کیا، یعنی اس نے نظام سرمایہ داری کا انتخاب کیا۔ آیت نمبر 20، ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اور اس کا ستیہ ناس کہ دوبارہ غور کرنے پر بھی اس نے کیسے غلط ہدف نظام سرمایہ داری کا انتخاب کیا۔ آیت نمبر 21، ثُمَّ نَظَرَ، اس نے دوبارہ تیری دعوت پر تنقیدی نگاہ ڈالی۔ آیت نمبر 22، ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ، تنقیدی نگاہ کے بعد اس نے تیوری چڑھائی اور منہ بسورا۔ آیات 23 تا 24، ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، اور نہایت سرکشی اور تکبر کے ساتھ منہ موڑ کر یہ کہتا ہوا چل دیا کہ یہ تو وہی پرانے زمانے کی دقیانوسی باتیں ہیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 25، إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، مزید کہا کہ یہ آسمانی وحی نہیں ہے، یہ تو اس بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع کرتا باتیں ہیں۔ آیت نمبر 26، سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، اس کے جانے کے بعد وحی نے کہا ان قریب ہم اسے جلچھا دینے والی آگ میں جھونک دیں گے جو اس کی ساری سختی کو پگھلا کر رکھ دے گی۔ سقرہ یعنی جہنم دنیا و آخرت دونوں میں سامنے آ جاتا ہے۔ سا اسلی ہے سقرہ، اس کا عمومی ترجمہ ہے ہم ان قریب اسے دوزخ میں ڈال دیں گے۔ جن اعمال کا نتیجہ عذاب دوزخ، جہنم، جہیم، سقر اور نار وغیرہ ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو ان کے متعلق ہمارا تصور یہی ہے کہ یہ کچھ اخروی زندگی میں جا کر ہوگا۔ اس دنیا میں انسان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اخروی زندگی، قیامت، جہنم، جنت وغیرہ کے متعلق
جو کچھ قرآن کریم نے بتایا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہماری غلط نگاہی یہ ہے کہ ہم یہاں کے غلط اعمال کا سارا نتیجہ اخروی زندگی پر اٹھا رکھتے ہیں، حالانکہ یہاں بھی ہمارے اعمال کا نتیجہ نکلتا ہے۔ قرآن کے مطابق، قوانین خداوندی کے مطابق اعمال کا نتیجہ جنت اسی دنیا میں خوشگوار زندگی کی صورت میں نکلتا ہے، اور غلط اعمال کا نتیجہ جہنم اسی دنیا میں ناخوشگوار زندگی کی صورت میں اسی دنیا میں نکلتا ہے۔ قرآن کریم نے جہنم، جہیم، سقر اور نار اصطلاحات اس دنیا کے متعلق بھی استعمال کی ہیں۔ اصل میں تو زندگی مسلسل چلتی ہے، یہاں جہنم کی زندگی ہے تو وہاں بھی جہنم کی زندگی ہی ہوگی۔ آگ کے شعلے تو انسان اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، ویسے بھی گرامر کے اعتبار سے سا اسلیہ میں سین پہلے ہے، اور جس لفظ کے پہلے سین آیا ہو اس کا مطلب جلدی یا عنقریب ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مخالفین تو قیامت اور وہاں کی جہنم کے قائل ہی نہ تھے، تو ان کو معاذ اللہ یہ سب کچھ انتقامی طور پر تو نہیں کہنا تھا کہ تم کو اخروی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ سب کچھ انتقامی طور پر کہنے کی بجائے اس لیے کہا جا رہا تھا کہ ابھی تمہارے پاس مہلت کا وقفہ ہے، اس لیے اپنی روش کو صحیح کر کے دنیا و آخرت کے تباہ کن نتائج سے بچ جاؤ۔ قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے کہ دیکھو اس شخص کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہتا ہے کہ جب مر جاؤ گے تو تمہاری گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ زندگی ملے گی، تمہیں اٹھایا جائے گا، میزان ہوگی، قیامت ہوگی، جہنم ہوگا۔ ان باتوں کا مخالفین مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے جو مانتا ہی نہیں وہ مذاق اڑائے گا۔ مقصد یہ نہیں کہ انسان سے اخروی زندگی کے متعلق منوانا ہے، بلکہ بتانا یہ تھا کہ تمہاری غلط روش کا نتیجہ ہلاکت انگیز ہوگا، لہٰذا اپنی غلط روش کو چھوڑ دو۔ جو اخروی زندگی کو نہیں مانتا وہ کیسے چھوڑے گا؟ وہ تو مذاق اڑائے گا۔ ایک شخص مانتا ہے کہ سنکھیا موجب ہلاکت ہے تو وہ سنکھیا کھانے سے بچے گا، اور اس بچنے کا اسے یہ فائدہ ہوگا کہ اپنی طبعی زندگی بسر کرے گا، لیکن دوسرا شخص اس بات کو نہیں مانتا تو اس کو تنبیہ کرنے کا کیا فائدہ؟ وہ تو سنکھیا کھا لے گا اور مر جائے گا۔ اب اس کے نہ ماننے نے اس کو اس دنیا میں کوئی فائدہ نہیں دیا، مرنے کے بعد مانا بھی تو ماننے کا کیا فائدہ؟ دنیا کی طبعی زندگی تو اسے دوبارہ نہیں مل سکتی، لہٰذا اخروی زندگی سے متعلق انذار، تنبیہ مخالفین کے لیے کارگر نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم پر بھی اخروی زندگی سے متعلق انذار کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ جیسا ایمان ہونا چاہیے ویسا ایمان ہمارا نہیں ہے۔ یہ قرآن نے ہمارے جیسوں کے لیے کہا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، سورۃ 2 آیت 8۔ وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں رکھتے۔ ہم کتنی بار یہ سنتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ہمیں ہمارے ہر غلط عمل کا عذاب ہوگا، ہر گناہ کے لیے جہنم ہے، ہر جرم کی سزا ہوگی، تو یہ اس لیے بتایا جاتا ہے کہ اسی دنیا میں باز آ جاؤ، ورنہ اسی دنیا میں تمہارا معاشرہ جہنم بن جائے گا، نقصان اٹھاؤ گے۔ جب کسی صاحب ہوش و عقل انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں کام کا اسے نقصان ہوگا تو وہ اس کام کے قریب بھی نہیں جاتا۔ اگر وہ اس کام کو کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ بے وقوف ہے، کیونکہ بے وقوف کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ تو اپنے نفع نقصان سے ہی واقف نہیں ہے۔ آج پاکستان اور دیگر بہت سے ممالک کے معاشرتی حالات جہنم نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ آیت نمبر 27۔ وما أدراك ما سقر کیا تم جانتے ہو کہ وہ جلسا اور پگھلا دینے والی آگ کیا ہوتی اور کیا کر دیا کرتی ہے؟ لو سنو ہم بتاتے ہیں۔ آیت نمبر 28۔ لا تبقي ولا تذر وہ کسی کو نہیں چھوڑتی اور جس تک پہنچ جائے اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہنے دیتی، یعنی وہ نام و نشان مٹا دیا کرتی ہے۔ سقرہ کا مفہوم، عربوں کے ہاں سقر اس آگ کو کہتے تھے جو سخت دھات کی چیزوں کو پگھلا دیتی ہے۔ پگھلنے سے دھات کی اکڑ نرم پانی کی طرح ہو جاتی ہے۔ قریش کے نمائندے نے ادبرا و استکبرا سورہ 74 آیت نمبر 23 کیا تھا۔ اس کے مقابل قرآن سقرہ کا لفظ لایا ہے۔ سقرہ کی دو خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ پہلی تو لا تذر ہے کہ کسی کو نہ چھوڑے، سب کو اپنے احاطے میں لے لے۔ احاطے میں لے لینے کے بعد سقرہ کی دوسری خصوصیت یہ بتائی کہ لا تبقا، یعنی احاطے میں لی ہوئی شے اور اس کے غرور، ناز اور کبر و تکبر میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہنے دے، نام و نشان مٹا دے۔ سقرہ یہ کچھ کرتی ہے۔ واقعی قریش کا کچھ باقی نہ بچا، ان کا نسلی تفاخر ختم ہو گیا تھا، لہٰذا یہ اسی دنیا کی باتیں ہیں۔
قرآن کریم قریش سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ غلط نظام کا نتیجہ عذاب ہے، تباہی ہے۔ عذاب کا لفظ آتے ہی ہمارے ذہنوں میں قیامت کا عذاب آ جاتا ہے، اخروی عذاب، جیسا کہ قرآن نے کہا ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اخروی عذاب کو اپنے دنیاوی شعور کی سطح پر ہم سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ہم اخروی عذاب، دوزخ، جہنم، جہیم، النار اور سقر پر ایمان رکھتے ہیں۔ انسانی دنیا میں معاشرتی تباہی کہیں خارج سے وارد نہیں ہوتی، بلکہ غلط نظام کے اندر تباہی پوشیدہ انبلٹ ہوتی ہے، جو بالغ میچور ہونے پر محسوس طور پر ابھر کر غلط نظام میں زندگی بسر کرنے والوں پر چھا جایا کرتی ہے۔ مثلا قتل کے بدلے میں قتل کی سزا تو انسان پر باہر سے وارد ہوتی ہے، یعنی ایک انسان قاتل کو قتل کرتا ہے، لیکن سنکھیا پھانک لینے والے کی ہلاکت کہیں خارج سے وارد نہیں ہوتی، بلکہ سنکھیا میں ہلاکت پوشیدہ انبلٹ ہوتی ہے، جو کھانے والے پر کچھ ہی دیر بعد وارد ہو جاتی ہے۔ باطل نظام کے انبلٹ نتائج اسی دنیا میں سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی تباہیاں وہ ہیں جو اس بات سے آگاہ کرتی ہیں کہ اگر ہم نے اپنے نظام کو صحیح نہ کیا تو ہم تباہی سے نہیں بچ سکیں گے۔ شہادت میں قرآن سابقہ اقوام کی داستانیں پیش کرتا ہے جن کی اسی دنیا میں تباہی ہوئی تھی۔ قانون مکافات عمل کی روح سے جس کو ہم سزا کہتے ہیں، وہ دراصل انسان کے عمل کا فطری انبولٹ نتیجہ ہوتا ہے۔ جیسے سنکھیا کی مثال اوپر دی جا چکی ہے، فطری تباہی کو ہی قرآن دوزخ، جہنم، جہیم، النار اور سقر کہتا ہے، ایسی ہی تباہی کو قرآن مجازی انداز میں عذاب کہتا ہے، جہنم کی زندگی کہتا ہے، جلا دینے والی زندگی کہتا ہے، راکھ کر دینے والی زندگی کہتا ہے۔ آیت نمبر 29۔ لواحۃ للبشر، وہ اس طرح حلیہ بگاڑ دیتی ہے کہ پھر انسان پہچانا تک نہیں جاتا۔ آیت نمبر 30۔ علیہا 19، ایک یہ تباہی ہے جسے بیان کیا گیا، اور اس قسم کی 19 مزید تباہیاں ہوں گی۔ آیت نمبر 31۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائكة وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين اوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا ايمانا ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ اور یہ تباہیاں ہماری متعین کردہ قوتیں ہی لاتی ہیں، اور ہم نے تباہیوں کی تعداد کا ذکر تمثیلی انداز میں اس لیے کیا ہے تاکہ جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے وہ تعداد کو حقیقت سمجھ کر ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن جن کو کتاب دی گئی ہے ان کا یقین مستحکم ہو جائے اور مومنین کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور مومنین شک میں نہ پڑیں۔ اس تمثیلی انداز کو دیکھتے ہوئے منافقین اور کفار کہیں گے کہ بھلا اس قسم کے مثالوں سے بالآخر خدا کا کیا مقصد ہے؟ ایسا یوں ہوتا ہے کہ جو اپنے اختیار سے گمراہ ہونا چاہتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اور جو اپنے اختیار سے سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے وہ راہیاب ہو جاتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کا صرف اسی کو علم ہے کہ وہ کن امور میں سرگرم عمل ہیں، اور ان امور کا تمثیلی بیان اس لیے کر دیا ہے تاکہ انسان غور و تدبر سے کام لے اور قوانین خداوندی کو نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ آیت نمبر 32۔ کلا والقمر، یہ محض دھمکی ہرگز نہیں ہے، ہمارے قانون قدرت کی ہماگیری اور اٹل پذیری پر شاہد ہے۔ چاند جو ہمارے قانون کے مطابق بڑھتا گھٹتا نمودار اور غروب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 33۔ واللیل اذ ادبر، رات جب کہ وہ پلٹ کر صبح کی سفیدی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ادبرا، میدان جنگ میں جس طرح کوئی پیٹھ دکھا کر بھاگتا ہے تو یہ ادبرا ہے۔ آیت نمبر 34۔ والصبح اذا اسفر،
سی اور روشن دن جب وہ سب کے سامنے آ جاتا ہے کہ طبعی کائنات میں تغیرات یعنی انقلابات خدا کے قانون کے مطابق رونما ہوتے ہیں، تو تم بھی ہمارے قانون کے مطابق آنے والے معاشرتی انقلاب سے بچ نہیں سکو گے۔ واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر، یہاں از اور اذا دو الفاظ آئے ہیں، دونوں کے تقریباً معنی جب کے ہوتے ہیں، یعنی جب یہ بات ہو گئی اور جب دوسری بات یہ ہو گئی، لیکن ان کے معنی میں فرق ہوتا ہے۔ از تب کے لیے آتا ہے جب وہ ماضی کی کوئی بات ہو کہ وہ بات ہو گئی، مثلا وہ رات گئی، وہ تاریکی گئی، اس کے لیے تو از آتا ہے، اور اذا کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جب کوئی آنے والا واقعہ اچانک ہو، مثلا وہ صبح نمودار ہو گئی، وہ رات ہو گئی۔ لیل کے لیے از ادبرا ہے اور صبح کے لیے اذا اسفرا ہے۔ اذا آتا ہے جیسے یا جب کسی نے چہرے سے اچانک نقاب اٹھایا ہو، یہ اس وقت بولتے ہیں کہ دیکھیے چاند نمودار ہوا، بڑا چھوٹا سا لکیر سا ہے، لیکن تاریکی کے لیے تو یہ بھی کافی ہے، اور جوں جوں یہ بڑھنا شروع ہوگا تو وہ رات کی تاریکیاں گئیں، اور دیکھو وہ صبح نے اپنے نورانی چہرے سے کس طرح نقاب الٹی اور ساری دنیا جگمگا اٹھی۔ آیت نمبر 35۔ انہا لإحدى الكبر، اسی کے قانون کے مطابق اسی دنیا میں آنے والا معاشرتی انقلاب ہے جو تاریخ انسانی کے عظیم واقعات میں سے ہے۔ لے عہد الکبر، عہد کے معنی تو ایک، لیکن عہدی کے معنی ہے ایک ایسا واقعہ جس کی نظیر اور مثیل کہیں نظر نہ آئے۔ یہ اتنا عظیم واقعہ ہوگا کہ اس واقعہ کو کبر یعنی عظیم کہا ہے۔ آیت نمبر 36۔ نذیرا للبشر، ہر شخص کو اس انقلاب عظیم سے متنبہ رہنا چاہیے جو ہمارے قانون کے مطابق آتا ہے۔ آیت نمبر 37۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، سو جس کا جی چاہے اپنے اختیار سے آگے بڑھ جائے اور جس کا جی چاہے اپنے اختیار سے پیچھے رہ جائے۔ قوموں کی موت و حیات اور افراد کا آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا سب ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 38۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، یاد رکھو ہر شخص اپنے ہی اعمال کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے اور اعمال ہی کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر فرد اپنے اپنے اعمال کے ہاتھوں رہن رکھا ہوا ہے۔ قوم افراد پر ہی تو مشتمل ہوتی ہے۔ کوئی شے جب رہن رکھ دی جائے، جب تک اس کی قیمت یا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے وہ وہاں سے آزاد نہیں ہو سکتی، وہ اسی کے پاس جکڑی ہوئی رہتی ہے، دوسرے کے قبضے میں رہتی ہے۔ ہمارے اچھے یا برے اعمال ہمیں اپنے شکنجے میں کس کے رکھتے ہیں کہ کہیں نتیجہ بدل نہ جائے، تاکہ اچھے اعمال کا اچھا اور برے اعمال کا برا نتیجہ ملے۔ آیت نمبر 39۔ الا اصحاب الیمین، لیکن اصحاب یمن و سعادت صحیح روش والے مصیبتوں میں گرفتار نہیں ہوتے۔ آیات 40-41۔ فی جنات یتساءلون عن المجرمین، صحیح روش والے دنیا و آخرت میں جنت کی خوشگوار زندگی میں رہتے ہوئے مجرمین سے پوچھیں گے کہ۔ آیت 42۔ ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تمہیں جہنم میں کھینچ لائی؟ آیت 43۔ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہمارا جرم یہ تھا کہ جنہوں نے نظام صلاۃ قائم کیا ہم ان لوگوں میں شامل نہیں تھے۔ لفظ نماز سے الصلاۃ کا مفہوم واضح نہیں ہوتا۔ المصلین کے معنی ہے نظام الصلاۃ یعنی نظام خدابندی قائم کرنے والے۔ الصلاۃ کا لفظ جہاں بھی آئے اس کو الصلاۃ ہی لکھا جائے اور پڑھا جائے۔ نماز لفظ سے الصلاۃ کا پورا مفہوم ذہن میں نہیں آتا۔ الصلاۃ قرآن کریم کی ایک جامع اصطلاح ہے جس کا قرآن سے مفہوم متعین کیا جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نظام ہے جس کو قائم کرنا ہے، ٹو اسٹیبلش کرنا ہے۔ قرآن کریم میں مصلین کا لفظ اس انداز سے 3 جگہ آیا ہے، ایک تو اسی آیت میں آیا ہے، دوسری جگہ مال و دولت جمع کرنے والوں کے مقابلے میں آیا ہے کہ الا المصلین سورہ 70 آیت 22،
یعنی مال و دولت جمع کرنا مسلین کا کام نہیں ہوتا، مسلین تو الصلاۃ کو دائمی طور پر قائم رکھتے ہیں۔ سورہ 70 آیت نمبر 23۔ الصلاۃ کے تحت وہ کیا کرتے ہیں؟ کہا ان کی کمائی میں سائل اور محروم کا حق معلوم ہوتا ہے۔ سورہ 70 آیات 24-25۔ سائل اور محروم کو دینے کے عمل سے یہ لوگ یوم الدین کی تصدیق کرتے ہیں۔ سورہ 70 آیت 26۔ تیسری جگہ یہ لفظ سورہ المعون کی آیت نمبر 4 میں آیا ہے۔ قرآنی الصلاۃ کی سیر حاصل وضاحت سورۃ البقرہ کی آیت 3 کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔ آیت نمبر 44۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم جو کمائی کرنے کے قابل نہیں رہتے تھے ان مسکینوں کے رزق کا بندوبست نہیں کرتے تھے۔ آیت نمبر 45۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم ان لوگوں میں شامل تھے جو باتیں تو بڑی بڑی بناتے تھے لیکن عملاً کچھ نہیں کرتے تھے۔ ہم باتیں بڑی بڑی کیا کرتے تھے، بیانات جاری کرتے تھے، تقریریں بہت کیا کرتے تھے، سیمینار اور مناظرے منعقد کیا کرتے تھے، نظام معیشت، نظام معاشرت، اسلامی نظام، اسلامی شریعت پر بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن ہم مسلین نہ تھے، بس حرکات و سکنات والی نماز ہی کو الصلاۃ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہماری نماز ہو گئی، نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی رات کو بھوکا تو نہیں سویا۔ آیت نمبر 46۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم خدا کے قانون مکافات کی یہ بات جھٹلاتے رہے کہ ایک دن ہمارے اعمال کے نتائج تباہی بن کر ہمارے سامنے آئیں گے۔ آیت نمبر 47۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ یہ تباہی حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ گئی۔ آیت نمبر 48۔ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، اس انقلابی دور میں ان کے حمایتیوں کی حمایت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ شفاعت کے متعلق ملاحظہ فرمائیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 48 کے تحت۔ آیت نمبر 49۔ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، حقائق و قوانین کی وضاحت کے بعد نامعلوم انہیں کیا ہو جاتا ہے کہ یہ یوں ہمارے قوانین سے روگردانی کرتے ہیں۔ آیات 50-51۔ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ مِن قَسْوَرَةٍ، قوانین سے اس طرح خوفزدہ ہو کر بھاگتے ہیں جس طرح بھٹکے ہوئے گدھے شیر کے ڈر سے بھاگ اٹھتے ہیں۔ آیت نمبر 52۔ بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، بات یہ نہیں کہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، بلکہ بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ انہیں آزادی کا ایسا پروانہ پکڑا دیا جائے تاکہ مفاد خواہش کے تحت یہ اپنا کاروبار پھیلاتے رہیں۔ آیت نمبر 53۔ كلا بل لا يخافون الآخرة، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ لوگ نہ تو مستقبل کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی مستقبل کی تباہیوں سے خوف کھاتے ہیں۔ آیت نمبر 54۔ كلا إنه تذكرة، روح گردانی ہرگز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ قرآن تو ایک کھلی ہوئی نصیحت اور تاریخی حقیقت ہے۔ آیت نمبر 55۔ فمن شاء ذكره، سو جس کا جی چاہے اپنے اختیار سے اس کے مطابق زندگی بسر کرے، کسی پر کوئی جبر نہیں ہے۔ آیت نمبر 56۔ وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، لیکن قرآن کے مطابق زندگی وہی بسر کر سکتے ہیں جو اپنے مقاصد اور ارادوں کو قانون خداوندی سے ہم آہنگ کر لیں۔ یہی لوگ ہیں جو قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو تباہیوں اور بربادیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ سورہ 76 آیت نمبر 30، سورہ 81 آیت نمبر 29۔ یہاں سورہ المدثر اختتام پذیر ہوئی۔ صدق اللہ العظیم۔